ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی وعلیکم السلام فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 72۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 72۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ وعلیکم السلام۔ وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ دو تین آیات اس پچھلی شروع کی گئی بات کا حصہ ہے جو کہ بنو اسرائیل کے گائے کے حوالے سے ایک تاریخی حقیقت اور بنی اسرائیل کی سرشت کو بہت واضح انداز میں سامنے بیان کرنے کا ایک ذریعہ بنا، یہ وہ قصہ جو گائے پر مشتمل ہے، اور اسی گائے کے قصے کی وجہ سے سورہ بقرہ کا جو نام ہے وہ بھی سورہ بقرہ پڑا ہے۔ یہ جو البقرہ کہتے ہیں، یعنی اس میں یہ قصہ چونکہ بہت مشہور قصہ ہے اور اس میں صرف بنی اسرائیل کی یہ نفسیات کا بیان نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے سامنے یا نئے انسانوں کے سامنے یہ جو بیان ہو رہا ہے تو ان کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ انسانوں میں اس ٹائپ کی خصلت پیدا ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ انسان بالآخر جب اس حقیقت کو پسند نہیں کرتا ہے، جیسے کہ قرآن میں موجود ہے، انسان بیسکلی ایسا ہے کہ قدرتی طور پر یا یوں کہیں کہ اس کے اندر یہ مرض پہلے ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ہم آپ کے سامنے حقیقت بیان کر رہے ہیں، لیکن اے انسانوں آپ کی اکثریت جو ہے وہ حقیقت کو پسند نہیں کرتی۔ اور یہ حقائق چاہے ہماری اپنی زندگی کے بھی حقائق ہیں، ہمیں اچھے نہیں لگتے، اور دین کے حقائق تو پھر اور بھی تھوڑا سا انسان کو مشکل میں لگتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ جو قصہ بیان ہوا ہے اور اس میں جس انداز میں بنو اسرائیل نے اس مسئلے کو ٹالنے کی کوشش کی ہے اور
بہانے اور مختلف قسم کے سوالات، یعنی دل کو تسلی دینے کے لیے کہ ہم بہت واضح کام کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو اکثر انسان اسی انداز میں ہی کام کرتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ان کی ڈیوٹی ہے کسی نہ کسی بہانے ترک کریں، جو ان کی ذمے ہے، جو ان کا فرض ہے، اس کو ادھر ادھر کرنے کے لیے، اپنی تسلی کے لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ کرتے ہیں کہ میں تو یوں ہوں، میں تو اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ہے۔ وہ کچھ ان کے ذمے ڈالا، کچھ اپنے ذمے ڈالا، کچھ حالات کے ذمے ڈالا، اور اس طرح اپنی جان جو ہے وہ چھڑائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان کو، جیسے کہ ان بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ غلط فہمی میں نہ رہیں۔ وہ آخر یہ آیت کا جو آخری حصہ ہم نے پڑھا ہے نا اس کا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ انسانوں، اللہ کبھی آپ کے کیے سے غافل نہیں ہے، اس غلط فہمی میں مت جائیں۔ تو اب ہم یہ جو آیت ہے 72 نمبر، اس کا ربط پیچھے یہ ہے کہ چونکہ مہم بات بنی اسرائیل کے اندر کی کیفیت بیان کرنا تھی، اس لیے وہ کیفیت پر مشتمل قصہ پہلے بیان کر دیا ہے، اور اس واقعے کے پیش آنے کی وجہ بعد میں بیان ہو رہی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جیسے کل عرض کیا تھا قصے سے پہلے کہ کوئی شخص قتل ہو گیا تھا اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، اس اجتماع میں، اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو بالآخر یقیناً لوگوں نے جناب موسیٰ سے چاہا ہوگا کہ اس کا پتہ چلانے کے لیے تدبیر بتائیں، تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق کہا کہ گائے ذبح کریں۔ پھر وہ ساری داستان پڑھی۔ اب اس کی جو وجہ تھی وہ اس آیت نمبر 72 میں، کہ یہ کیوں جو ہے ہم نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو اس آیت میں یوں کہا ہے کہ یاد کریں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب آپ نے ایک شخص کو قتل کیا، نفساً، ایک نفس کو قتل کیا۔ اب یہ کیونکہ مہم نہیں ہے کہ وہ کون تھا، کیسے تھا، بہرحال ایک انسان قتل ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی نہیں ہے کہ حقیقتاً آپ چاہیں کہ اس کے قاتل کو سزا دیں اور اس کا پتہ چلے۔ یقیناً پتہ کئیوں کو تھا، کتنوں کو یہ پتہ تھا کہ کون ہے قاتل، لیکن مان کوئی نہیں رہا تھا۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یعنی پھر اس میں آپ نے کیا کیا، ایک دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ قتل فلاں نے کیا ہے، فلاں لوگوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، یعنی آپس میں وہ قتل کا جو ذمہ ہے ایک دوسرے پہ ڈالنا۔ یہ فَادَّارَأْتُمْ، صرف کے ماہر دوست باز بیٹھے ہیں تو جانتے ہیں یہ تداراتم سے اداراتم بن گیا ہے، جی، تداراتم سے باب تفاعل کا خاصہ ہے، اس کا قاعدہ ہے کہ اس کی تا الف میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ دارا سے اد تارا، دارا سے جب باب تفاعل پہ جائیں گے تو تدارا یا تدارا ہو، تدارعن بنے گا، پھر تداراتم اس کا تیسرا صیغہ بنے گا، جی، اور پھر تیسرا نہیں بلکہ کتنا بنے گا جی، نواں صیغہ بنے گا، نواں صیغہ بنے گا اس کا، اور پھر اس کو تا کو الف میں تبدیل کریں گے تو اداراتم بن جائے گا۔ بہرحال تفصیل جو صرف میں دیکھنے چاہتے ہیں تو وہاں باب تفاعل کی خصوصیات میں دیکھ لیں کہ کیا اس میں تبدیلی آتی ہے۔ تو دارا سے یہ ہے، اور اس کا معنی ہے کہ اپنا دفاع کرنا یا دوسرے پہ ڈالنا، الزام لگانا،
جو دفاع کرتا ہے وہی ہوتا ہے نا، الزام لگا کر دوسرے پر اپنا دفاع کر لیتا ہے، ایک قسم کا لازم معنی بھی اس کا ساتھ بیان ہوا ہے۔ تو فداراتم فیہا، اس قصے میں آپ نے کیا کیا کہ اس میں آپ الزام تراشی پہ ایک دوسرے کے آگے، اور پھر واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، لیکن اللہ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، جو آپ چھپاتے ہیں اس کو سامنے لے آتا ہے۔ جو آپ چھپاتے ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اس کو چاہتے تھے کہ یہ قاتل چھپ جائے، یعنی ان کی وہ آگے بہانے خوری بھی شاید اس وجہ سے تھی۔ ایک تو اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کام آگے بڑھے اس طرح، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شاید اس لیے بھی کہ یہ اپنے اوپر کسی یعنی اس کو چھپانا چاہتے تھے، جیسے اس آیت میں ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو آپ کتمان کرنا چاہ رہے تھے اللہ اس کو نکال کے رہے گا اور اس کو سامنے لے آئے گا۔ اچھا، پھر جب یہ کام کر لیا تو اب کیا کیا، طریقہ کار کیا تھا؟ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس میں سے کیسے اس کا پتہ چلانا تھا کہ قاتل کون ہے؟ طریقہ کار یہ تھا کہ فَقُلْنَا، کہا ہم نے، اضربوہ ببعضھا، کہ اس مقتول کو تو انہوں نے رکھا ہوا تھا، ابھی تک مقتول جو تھا وہ ابھی پڑا ہوا تھا، اس کی لاش پڑی تھی۔ اب گائے ذبح ہو گئی، گائے ذبح ہونے کے بعد کہا گیا کہ جناب موسیٰ کو بتایا گیا کہ اس گائے کا کچھ حصہ لے کر اس کو ٹچ کریں، مس کریں، اس کو لگائیں جو یہ مقتول ہے۔ اب اس کے لگانے سے فائدہ یہ ہوا، نتیجہ ہوا، اللہ کی حکمت اور اللہ کا کام، اور اس میں خصوصاً خدا کریم یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہم نے باقاعدہ بطور آیت یعنی بطور معجزہ ان کے سامنے رکھنا تھا، کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہم سے دور ہیں، ہم کسی وقت بھی مرے ہوئے انسان کو بھی اس آسانی سے جو ہے وہ زندہ کر سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح اللہ مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور یہاں آخر میں یہ بات بتائی کہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور یہ دیکھ لیں کہ اللہ آپ کو اپنی آیات بار بار دکھا رہا ہے، اور اللہ کا چاہنا کیا ہے اس سے، کیوں بار بار انسانوں کو اور خصوصاً بنو اسرائیل کو یہ اتنی آیات اور اتنی بینات سامنے رکھ رہا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، مقصد یہ ہے کہ انسانوں آپ عقل مند بنیں۔ عقل ہونا کافی نہیں ہے، تعقل بھی چاہیے۔ انسانوں کے پاس عقل کی قوت ہے، لیکن کتنے انسان ہیں جو اس قوت کو استعمال کرتے ہیں اور اس قوت کے ضمن میں اس کے ذریعے اپنا مستقبل جو ہے وہ اچھا بناتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ آپ عقل مند بن جائیں اور تعقل کریں، اور اس پورے جہان اور گیتی کو دیکھ کر اپنے حقوق اور فرائض کا تعین کریں اور سمجھیں اور عمل کریں۔ اس کے بعد یہ بات یہاں ختم کر دی، بہت مختصر انداز میں اللہ نے اس ضمن میں گائے کے قصے کے بعد بہت ہی مختصر، یعنی یہ چیزیں جو بیان ہم نے کی ہیں ساری یہ تقریباً اس کے تاریخی حصص ہیں اور تاریخی زاویے ہیں جو مختلف جگہوں سے، اور خصوصاً خود تورات میں اس کا ذکر ہے اور دوسری کتابوں میں کہ یہ کیسے ہوا اور کس طرح یہ قصہ پیش آیا تھا۔ اب دوبارہ اس کے بعد بنو اسرائیل کے بارے میں ایک مجموعی صورتحال کو آیت نمبر 74 میں دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ یہ لوگ وہاں سے چل کر آ کر اس قریہ میں زندگی انہوں نے شروع کر دی، اور مختلف حالات، ابھی جناب موسیٰ کا زمانہ تقریباً یہ آیت شو کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ
اب جناب موسیٰ کا تقریباً آخری دور ہے یا بس وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا پوری ان کی ایک جو طبیعت ہے بنو اسرائیل کی، اس کے بارے میں یہ آیت نمبر 74 بیان کر رہی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ثم قست قلوبکم، اس کے بعد آپ بنو اسرائیل لوگوں کے قلوب اور دل کیا ہو گئے؟ پتھریلے ہو گئے۔ یعنی اتنی آیات اور اتنی نشانیاں اللہ نے پیش کی جناب موسیٰ کے زمانے میں، یعنی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ایک ایک کر کے پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی عقل مند انسان، کوئی بھی تھوڑا سا دل رکھنے والا انسان اب تک وہ موم ہو جا چکا ہوتا، اور وہ اس طرح خدا کے نظام میں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں میں اپنے آپ کو مٹا چکا ہوتا کہ وہ ذرا بھی کبھی نافرمانی کا سوچتا بھی نہیں، بلکہ وہ فانی ہو جاتا، یعنی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اس عرفان کی اس لیول پہ پہنچ جاتا کہ وہ بالکل کسی قسم کی اور سوچ رکھنے کا بنتا ہی نہیں تھا، جتنی ان کے ساتھ وہ آیات بینات کا برتاؤ کیا گیا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ لیکن اللہ کا کہنا یہ ہے یہاں اس آیت میں کہ اس کے بعد کہ اتنی علامتیں آپ دیکھ چکے، پھر بھی آپ کے دل ذرا بھی اس سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ حقیقت کو جھٹلانے کی وجہ سے آپ کے دل کیا ہو گئے؟ مزید سخت ہو گئے، اور وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ پتھروں کی بھی خصوصیات 3 بتاتے ہیں کہ یہ ہوتی ہیں جو آپ کے نرم دل، جو انسانوں کے دل پتھروں کی نسبت نرم ہوتے ہیں اور ان میں جان ہوتی ہے اور وہ جمادات میں شمار نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی یہ ان سے زیادہ سخت ہیں کہ ان پہ ذرا بھی کوئی اچھی بات کا اور کام کی بات کا اور عقل کی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 74 میں کہہ رہے ہیں ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے آپ کے دل۔ یہ یعنی ایک پورے زمانے کی بات ہے، صرف کسی ایک اسی دور کی بات نہیں ہے جب یہ قصے چل رہے تھے۔ آپ کو عرض کیا ہے کہ تقریباً ابھی جناب موسیٰ کے زمانے کے بعد لگ بھگ 50 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ 40 سال تو یہ صحرا میں گھومتے رہے ہیں، اور 40 سال کے بعد یہ داخل ہوئے تھے اس قریے میں۔ اس کے بعد ابھی زندگی کے سلسلے شروع کیے، پھر انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دیں، کبھی وہ مچھلیوں والا مسئلہ کبھی پیش آ گیا، کبھی یہ اس طرح کا کہ قتلوں کو چھپانے اور اس طرح کے کام کرنے لگے۔ وعلیکم السلام۔ اور اس طرح اب اس سارے کے بعد فرماتا ہے کہ آپ کے دل پتھرانے لگے۔ قست سخت ہونے کو کہتے ہیں، یعنی کثیر القلب اس کو کہتے ہیں جس میں ذرہ بھر کوئی جذبات نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، کوئی اس قسم کا رحم کا مادہ نہیں ہے، بالکل ایسے ہے کہ جیسے پتھر ہو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر کیا بنے وہ؟ فہی کالحجارہ، تو یہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوۃ، یا شاید پتھر سے بھی بڑھ کر ہو گئے۔ یہ بڑھ کر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ پتھر بھی نہیں، پتھر سے بھی بڑھ کر۔ اس کی وجہ آگے بتا رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ پتھروں سے بھی کچھ حاصل ہو جاتا ہے، پتھر بھی کبھی ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل دیکھ چکے تھے کہ پتھروں سے کیسے کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ابھی کچھ پہلے انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ ہمارا پانی کا مسئلہ بن گیا ہے، پانی نہیں ہے شہر میں پورا اور پانی چاہیے، تو پھر جناب موسیٰ نے پتھر سے ان کو پانی نکال کے دیا تھا، یعنی وہاں صخرے پر اور اس حجر پہ جو ہے عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے نکلے تھے، اسی کی بات کریں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، ہیں ایسے حجارہ بھی، من الحجارہ، دیکھیں کتنی دقت ہے قرآن کی بات میں۔ یہ اب نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہر پتھر سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کچھ پتھر ایسے بھی ہیں۔ بس یہ جو حقیقت ہے اس سے ہٹ کر بات نہیں ہو رہی ہے
کہ بھائی اچھا کوئی کہے کہ اچھا ہر پتھر میں پانی ہے، بھائی ہاں میرے ہاتھ میں پتھر ہے اس سے پانی نہیں، من الحجارت ہے، کچھ پتھر ہیں جہاں ان سے پانی باہر آتا ہے۔ اور یقیناً وہ طریقے سے ایسے نہیں کہ پتھر پانی بناتا ہے، وہ ایک جس طبیعی طریقے سے پتھروں میں کس طرح پانی جمع ہوتا ہے وہ خود ایک داستان ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ اس سے پھوٹتی ہیں نہریں۔ نہریں بہت بڑا پانی ہوتا ہے، اور یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو پہاڑوں سے پانی جو ہے آ رہا، پہاڑوں سے ہی پانی آ رہا ہے، پہاڑوں کے اندر سے نکلتا ہے۔ پہاڑوں میں کیسے؟ وہ بہت قسم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، بارشیں آتی ہیں، برفیں ہوتی ہیں، سلسلے ہوتے ہیں، ان میں پانی رس کر یا جس طرح بھی ایک طرح جمع ہو جاتا ہے، اور پھر بالآخر اپنی ازدیاد کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے، جیسے بھی ہے طبیعی طریقوں سے پتھر پھٹتے ہیں، اور ان میں سے یا مثلا زلازل کی وجہ سے پتھر اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، اور وہ اس سے پانی جو موجود ہوتا ہے وہ کیا نکلنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اپنا راستہ بنا کر نیچے ڈھلوانوں کی طرف آتا ہے۔ یہ آپ دوستوں نے سنا ہے یا نہیں پتہ نہیں، یہ جب پاکستان کے ہوئے تھے ایٹمی دھماکے چاغی کے پہاڑوں میں کیے گئے تھے، تو وہاں باقی بہت سارے کاموں کے علاوہ ایک کام یہ ہوا تھا کہ اس پہاڑ کے آس پاس سے کئی چشمے جو ہے نا پانی کے چل پڑے تھے، کیونکہ وہ پہاڑ اپنی جگہ سے بہت سارے پتھر ادھر سے ادھر ہل گئے تھے، کچھ پھٹ گئے تھے، کچھ کیسے، تو اس سے یہ ہوا کہ جو ان کے اندر پانی کے ذخیرے موجود تھے، بعض جگہوں پہ درمیان میں گیپ موجود تھے، تو وہ پانی وہاں سے نکلنا شروع ہوا، اور اس علاقے میں کئی جیسے یہ آئی ہیں اخبارات میں باتیں آئی تھیں، اور اس طرح کے بعد میں کئی جگہوں پہ انہوں نے سرسبز کھیت، حالانکہ وہ خشک علاقہ ہے، بالکل ایسے ہے کہ وہاں پانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں میلوں تک پانی نہیں ہوتا ہے، سینکڑوں میلوں تک پانی نہیں ہوتا اس پورے ایریا میں، لیکن اس کی وجہ سے اس آس پاس کے کچھ علاقے سرسبز ہونے لگ گئے تھے پانی کی وجہ سے۔ خوب وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کچھ پتھر ایسے ہیں، کچھ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان میں سے نہریں بہتی ہیں، یعنی پانی اچھی خاصی مقدار والا نکلتا ہے۔ یہاں یہ جو لما ہے، لام میں یہ لام تاکید لگی ہوئی ہے، اور ما کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو آسانی لگے گی، جو لوگ نحو کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں۔ وَأَنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ مَا، یہاں ایسے ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حجارہ میں سے ہیں کچھ وہ بھی یتفجر منہ الانہار، لام لگ کر اس کی تاکید ہو جاتی ہے، حتماً ایسے ہیں انہار۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا، کچھ دوسری ٹائپ کے پتھر بھی ہیں، حجارہ میں سے کچھ اور بھی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَكَّكُ، کچھ ایسے ہیں جو شک ہوتے ہیں، ان میں سے تھوڑا سا ایسے راستہ پیدا ہوتا ہے، وہ ٹوٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَكَّكُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس میں سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، نہریں نہیں چلتی، تھوڑا پانی آتا ہے، ایسے بھی ہیں پتھر۔ اور تیسری صورت کہ پتھر میں یہ خاصیت بھی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی خشیت سے وہ ڈھلک جاتے ہیں، اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، بلکہ اللہ کی خشیت سے، جیسے کہ مثالیں اس میں موجود ہیں، کیا ہو جاتے ہیں، خاک بن جاتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں لیکن سرما بن جاتے ہیں۔ جیسے وہ جناب موسیٰ نے جب دیکھنے کی خواہش کی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا کہ انظر الی الجبل، آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے، لیکن فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے جلوہ دکھایا پہاڑ کی طرف تو جعلہ دکا، کہ وہ کیا ہو گیا، بالکل سرما بن گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا اور سرما بن گیا۔ تو یہ تیسری قسم جو ہے پتھروں کی بتا رہے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ہیں کچھ ایسے پتھر بھی، یہ اتنی قسمیں بتا رہے ہیں پتھروں کی کہ پتھروں کی تو اتنی خصوصیات ہیں
کہ وہ اس طرح نرم ہو جاتے ہیں جن کی حقیقت جمادات پر مشتمل ہے، یعنی جس میں اثر نہیں ہونا چاہیے، جس سے کسی زندگی کی توقع نہیں ہے، کہ جس سے کسی تحرک کی اور کسی چیز کے نکلنے کی نہیں ہے توقع، اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ جب اس کے ساتھ زندگی کا برتاؤ کیا جاتا ہے، جب اس کے ساتھ زندگی برتتی ہے، جب اس کے ساتھ دوسرے فطریات کا تعامل ہوتا ہے، تو اس میں سے بھی زندگی کا چانس بن جاتا ہے۔ یعنی غیر زندہ چیز زندگی کو اپنا لیتی ہے کہ اس کے ساتھ زندگی تعامل کر رہی ہے۔ لیکن اے انسانوں، آپ کے دلوں کا، یہ بنو اسرائیل کو خصوصاً خطاب ہے کہ آپ کے دلوں کا کیا حال ہے کہ اتنے نرم رویوں کے بعد، اتنی آیات الہی کے بعد، اتنے جو آپ پر احسانات اور فضل کیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی ابھی تک آپ پھر وہی ربکا یعنی جب وہ بولتے ہیں جناب موسیٰ سے تو کہتے ہیں کہ ادع لنا ربکا، اپنے رب سے بولو کہ ہمارے لیے یہ کرے۔ ابھی تک وہ یہ بھی نہیں مان سکے کہ وہ ان کا بھی رب ہے۔ یہ بھی گائے کے قصے میں ہم نے اسی طرح پڑھا ہے، وہ اسی طرح بولتے رہے کہ ادع لنا ربکا، ہمارے لیے اپنے رب سے یہ تقاضا کرو کہ وہ یہ کرے۔ جیسے اس کا ایسے لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی ناآشنا ہے، جیسے کہ ان کے ساتھ تو کوئی احسان نہیں ہوا، ان پر تو کوئی فضل نہیں ہوا۔ اور یہ سب کس وجہ سے؟ اتنا تکبر ان کے ذہن میں بھرا ہوا تھا، اتنا غرور ان کے ذہن میں بھرا ہوا تھا کہ وہ یہ ذہن میں لے کے ابھی تک بھی پھر رہے تھے کہ ہم خاص لوگ ہیں اور ہم جناب ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ہم سادات ہیں، ہم سردار ہیں، ہم سب کچھ ہیں، اور ہم ہی ہیں جو اس جہان کے مالک ہیں۔ تبھی تو دوسری آیات میں انہوں نے کہا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ اور جیسے آج کل کے بیٹے ہوتے ہیں، وہ بعد میں باپ کے بھی سردار بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی ان کی ذہنیت کہ بس اب ہم جو ہیں تو پھر ہم بہت کچھ ہیں، اس ذہنیت کے ساتھ یہ آج تک یہ چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح تقاضے جس طرح کرتے ہیں کہ بھائی لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانا ہمیں نہیں چاہیے، یہ جو ایک کھانا ہمیں مفت میں مل رہا ہے ہمیں نہیں چاہیے، اس انداز میں وہ بات کرتے تھے۔ بہرحال دیکھیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، یَحْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللہ، پتھروں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے حبوط کرتے ہیں، یعنی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی جگہ سے نیچے گر جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں۔ لیکن اے انسانوں، یہ توجہ رکھیں، اللہ کا تبصرہ آخر میں دیکھیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن اے بنی اسرائیل یہ دھیان رکھیں کہ اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے آپ کے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ اس سلسلے میں جو عمل کریں گے تو ہماری نظر میں ہے۔ اوپر ہے، اچھا خوب، آگے ہم چلتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ایک اتنی گفتگو ہم آیت نمبر 40 سے پڑھ رہے ہیں، جس میں بنو اسرائیل مد نظر ہیں اور انہی کا ہی تقریباً قصہ، اور وہاں سے شروع کیا، ان کو یادآوری ہو رہی ہے کہ راہ خدا پہ آ جائیں، اور کتنے دلائل، عقلی دلائل، عملی دلائل، آیات کے ذریعے سمجھانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ سب چاہ رہا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اور میں یہ بات دوستوں کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان قصوں کا یہاں بیان کرنا یہ مسلمانوں نے پڑھنے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ تمام جو چیزیں بنو اسرائیل میں موجود تھیں، یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں ساری آپ میں پیدا ہو جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص کرم تھا، ایک خاص لطف تھا کہ پچھلی امتوں کا حال ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، ہماری کتاب میں رکھ رہا ہے، اور اللہ تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ہماری اس امت میں، امت اسلامی میں یہ چیزیں پیدا نہ ہوں۔ لیکن
یہ ایک قسم کا وہی انسانی خصلت سمجھیں، جیسے کہ نبی کریم کی حدیث میں بھی ہے کہ اگلی امت بھی بالکل اسی طرح ہوگی جس طرح پچھلی امتیں تھیں، طابق النعل بالنعل، بالکل جیسے جوتے کے دو پلڑے ایک جیسے آپس میں ملتے ہیں، بالکل ایسے فکس آئیں گے بعین ہی تمام وہ خصلات، تمام وہ عادات، تمام وہ رویے جو بنو اسرائیل میں تھے وہ امت اسلامی میں موجود ہیں، اور اسی نہج پہ 100% اگر کہیں کہ ایک ذرا بھی فرق نہیں ہے تو بالکل بات غلط نہیں ہوگی، اسی نہج پہ آج بھی چل رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ پیرالل وہ بھی ہمارے یعنی ساتھ ہی ہیں، ابھی یہود موجود ہیں، وہ ابھی تک بھی اسی طرح ہی ہیں، وہ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم تورات کے پیروکار ہیں، تورات پہ چل رہے ہیں اور تورات پر عمل کر رہے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، نبی کے زمانے میں بھی موجود تھے، اور وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے۔ تورات کو اور اپنے جناب موسیٰ کے سارے سلسلے کو انہوں نے ایک ڈھال یا ایک کور کے طور پر اپنے نام کے استعمال کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ مسلم امت میں بھی بعین ہی یہی صورتحال بالکل فکس موجود ہے، کسی ایک چیز میں بھی نہ اصول دین میں نہ ہی فروع دین میں وہ اس بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق موجود نہیں ہے، اور کوئی گروپ بھی نہیں موجود۔ پہلے بھی دوستوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ گمان بالکل ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ کسی اسلامی گروپ کے پاس کوئی پورے کا پورا اسلامی اور دین کا اصلی رخ موجود ہے۔ تمام کچھ نہ کچھ بڑھائے ہوئے ہیں، گھٹائے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے اپنائے ہوئے ہیں، جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تمام جتنے بھی گروپ ہیں، اور یہ صرف 73 نہیں ہے، یہ ہزاروں میں ہیں انسان جو اسلامی گروپس ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد تھوڑا سا جیسے کہ قرآن کا ایک ڈھب ہے کہ وہ بات کو ایک ہی ضمن میں بہت لمبی بات نہیں کرتا ہے، کلپس کی صورت میں ایک چھوٹے چھوٹے سلسلے جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، درمیان میں ایک دوسری بات کر کے ذہنوں کو ایک دفعہ پھر تھوڑا سا وقفہ دیتا ہے اور پھر آگے اس بات کو جاری رکھتا ہے۔ یہ جو درمیان میں 75 نمبر آیت ہے، اس میں بھی اسی قسم کی ہی بات آ رہی ہے، یہاں خطاب فوراً جو ہے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو خطاب کیا جاتا ہے۔ پیچھے سے بات بنو اسرائیل کے لیے آ رہی ہے، لیکن یہاں آ کر مسلمانوں کو یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بات کی جاتی ہے تو آخر درمیان میں جو کوئی اپنی بات سننے والا ہے، جو اس بات کا ہمراہ ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کی طرف رخ کر کے بات کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور جناب نبی خاتم کو کہ آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ لوگ آپ کے دین پہ آ جائیں گے، آپ کی بات مان لیں گے، جبکہ یہ حالات ہیں ان کے، یہ جو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں، تو بالکل بھی یہ توقع اور یہ طمع نہ رکھیں۔ دیکھیں کہتے ہیں آیت نمبر 75 میں افتطمعون، آپ یہ توقع رکھ کے بیٹھے ہیں کہ ان یؤمنوا لکم، کہ یہ بنی اسرائیل جو اس طرح ہیں، جن کے دل اب تقریباً پکے ہو گئے اور اب انہوں نے تبدیل بھی نہیں ہونا ہے اور ہو بھی نہیں رہے، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ ایمان لے آئیں گے اور آپ کی بات مان لیں گے، آپ پر ٹرسٹ کریں گے۔ یہاں ایمان کا مطلب ٹرسٹ ہے کسی پر، ویسے بھی خود ایمان کا مطلب بھی ٹرسٹ ہوتا ہے، کسی پر اعتماد کرنا، کسی کو ماننا، کسی کی بات ماننا، یہ ایمان ہوتا ہے۔ تو یہ کہ بھئی اے مسلمانوں، آپ یہ توقع رکھ کے بیٹھے ہیں کہ ان یؤمنوا لکم، کہ یہ مومن ہو جائیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ انہی میں سے ایک ایسا گروپ بھی ہے جو اللہ کی کلام سنتا ہے، یعنی کہ ان کے کانوں تک بات پہنچی نہیں ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں قرآن
سنتے تھے، سنایا جاتا تھا، جب نازل ہوتا تو جو حصے نازل ہوتے تھے جن کو پتہ ہوتا تھا وہ دوسروں کو سناتے تھے کہ یہ کلام نازل ہوا ہے، یہ بات آئی ہے، یہ نبی کے پاس آج یہ آیت آئی ہے یا یہ حصہ آیا ہے، تو وہ سنتے تھے۔ قد کان فریق منہم، بتا رہے ہیں کہ ایک گروپ ان میں سے، سارے نہیں، کچھ ان میں سے، یسمعون، سنتے ہیں کلام اللہ، کلام الہی کو، ثم یحرفونہ، پھر کیا کرتے ہیں؟ تبدیل کر دیتے ہیں، اس کا معنی چینج کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ وہ اس کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، سمجھنے کے بعد بھی اس کا معنی تبدیل کرتے ہیں، وہم یعلمون، پہلے خود سمجھ چکے ہوتے ہیں، سمجھ کے بعد حتیٰ یعلمون کی لیول پر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یعقلون اور یعلمون کی انشاءاللہ کل عرض کروں گا، اگلی نشست میں عرض کریں گے کہ یہ مختلف ہیں، یعقلون کا درجہ کم ہوتا ہے اور یعلمون کا درجہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ پہلے تعقل کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں آ چکی ہوتی ہے، اور پھر یعلمون کے درجے پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کو قبول نہیں کرتے اور اس کو تحریف کرتے ہیں۔ اب یہ تحریف کون سی ہے؟ خود تحریف ایک باب ہے جو انشاءاللہ کل اس بارے میں تھوڑا سا عرض کریں گے، اور اگلی آیت کو انشاءاللہ ذرا تفصیل آئے گی اس میں، اس لیے اگلے سیشن پہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔